बेचारे शिकायत करते हैं 10 साल हुए अल्लाह से कुछ मांगते हुए देता ही नहीं है, 15 साल हुए अल्लाह से मांगते हुए देता ही नहीं है। ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है, लेकिन फिर वो जो दुआ में मांगे अल्लाह कब देता है उसके कुछ तरीके हैं, अल्लाह कैसे अता करता है। नंबर एक, कभी इंसान अल्लाह से कुछ मांगे अल्लाह फौरन अता कर देता है। कुछ लोग होते हैं वो जो ही हाथ उठाते हैं ना अल्लाह उसी वक्त क्या करता है, अता करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े फटे होते हैं, जिनका हसब नसब बहुत डाउन होता है, ऊंचे खानदान के नहीं होते, बाल परागंदे होते हैं, खूबसूरती भी नहीं होती है, रंग भी काला होगा, यानी अगर किसी मजलिस में जाए वहां जगह नहीं मिली, अगर किसी मजलिस में बात करे तो उनकी बात को टाल दिया जाता है, अगर कोई हुक्म चलाए तो उस हुक्म को रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को लोग बकिया कम नजर से देखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका इतना मकाम होता है, इतना विकार होता है, इतना मर्तबा होता है, जब कभी वो अल्लाह की जात पर किसी काम पर कोई कसम करते हैं अल्लाह जरूर उसको पूरा कर देते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नजर आते हैं फकीर टाइप की, वो जो बाल इधर, अमामा इधर, कपड़े इधर, जूता फटा हुआ, समझा रही ना, हम उनको देखते हैं कम नजर से, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका इतना मकाम होता है वो जो ही कहते या अल्लाह, अल्लाह फरमाते लब्बैक या अब्दी। होते कुछ ऐसे बंदे अल्लाह किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता। हाँ अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जो ही वो दुआ करते हैं अल्लाह उनको उसी वक्त क्या करता है, अता करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुआ करते हैं लेकिन अल्लाह बीच में कुछ टाइम लगा देता है, कबूल तो होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी मसलिहत की वजह से अल्लाह बाद में आता। वो टाइम कितना लगता है कबूल होने में? किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल। यहाँ जवान तबका बैठा है, मैं बात बताता हूँ, नाजायज ताल्लुकात रखना हराम है ना, रिलेशन, किसी गैर मोहरम से ताल्लुकात बढ़ाना और दोस्ती लगाना ये हराम है। कोई भी जवान रिलेशनशिप, मुझे ताज्जुब होता है कभी कभार बाज लड़कियां और लड़कियां लिखते हैं मुझे व्हाट्सएप पर, मौलवी साहब क्या ये ताल्लुकात हराम है? तो अभी भी शक है, समझा गया? उसकी क्या वजह है? बाज लोंडे मीडिया पर और बाज लोंडिया जिनको हम कश्मीर में कहते हैं ना मोशकट मोशसंड, समझा गया, आते हैं कभी कभार नेट पे और दीन के नाम पर आते हैं। क्या आते हैं? बोलते हैं मोहब्बत तो अल्लाह के नबी ने भी की, अल्लाह के, लेकिन पाक मोहब्बत होनी चाहिए। यानी गैर मोहरम से ताल्लुक रखो, गैर मोहरम से ताल्लुक, लेकिन हाथ मत लगाओ, यानी बातें करो, मिलो, गपशप लगाओ। क्योंकि ये मुझे जहन में इसलिए आ गया, मुझे एक ने क्लिप शेयर की थी, वो कोई लड़की आ गई टिकटॉक बनाती है। अब टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों की भी 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो खुल के आते हैं, उनका चेहरा खुल के नजर होता है और टाइट लिबास, कम लिबास, ऐसे ही नंगे होकर आती है, उनका तो गिला नहीं, क्योंकि वो दूर से ही बोलते हैं हम दीन से बगावत कर गए हैं, हम अल्लाह की बगावत में हैं, हम नबी की बगावत में हैं। लेकिन अफसोस उन बेटियों पर होता है जो पर्दा लगा के टिकटॉक बनाती है, जो निकाब के नाम पर धोखा देते हैं। बाज लोगों को कभी कभार ये इश्काल होता है, कहता उन लड़कियों को लाओ जो सिनेमा हॉल में होते हैं। हम कहते तो उनका तो सबको पता ही है ना, मसला इनका है जो दीन के नाम पर, पर्दे के नाम पर टिकटॉक बनते हैं। वो किसी लड़की का वीडियो आया था, आज बड़ा वायरल है। अब जो लोंडे इसके मजाजी में दाखिल है, जो लोंडिया इसमें दाखिल है, आज वो खुद के स्टेटस लगाते हैं, फलानी किसी आलिमा ने बोला मोहब्बत अगर अच्छी हो वो जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-ऐनानी ज़िनाहुमा नज़र, सिर्फ गैर मुहर्रम की तरफ आंखों से बदनिगाही से देखना ये आंखों का ज़िना है। वल-उज़ुनैनि ज़िनाहुमा इस्तिमा, कानों से किसी गैर मुहर्रम का गलत कलाम सुनना ये कानों का ज़िना है। वल-यदु ज़िनाहुल बत्श, किसी गैर मुहर्रम को हाथ लगाना ये हाथों का ज़िना और बदकारी है। वल-लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान से किसी गैर मुहर्रम के साथ गलत कलाम करना
سماجی محبت کیسی؟ نہیں، محبت ایک ہے، محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز، ان مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی، یہ بھی اس محبت میں کہتا تھا۔ ہاں، یہ ان کے یہ بیانات سننا بند کرو جو محبت کی دعوت ہے، حرام ریلیشن، استغفر اللہ، اس پر تو لعنت ہے۔ اصل میں ہمارے نوجوان طبقہ کو مغربی تہذیب نے برباد کر دیا ہے، یہ مغربی تہذیب کا کلچر ہے۔ حالانکہ اگر ہمیں پتہ چلے کامیابی ہے دین میں، کامیابی ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث میں مکمل کامیابی ہے۔ مغربی تہذیب کے ہم عاشق بن گئے، اور روتے کن کے لیے ہمارے نوجوان جو ان کو دن رات 24 گھنٹے بے حیائی اور بے شرمی کی دعوت میڈیا پر دیتے ہیں، انٹرنیٹ پر دیتے ہیں، ان کے عاشق ہیں۔ بلکہ کچھ دنوں پہلے ایک بد کردار کا انتقال ہو گیا، باہر کا ہے، آج جوان نے چاہے وہ پتہ نہیں فلمیں بناتا ہے کیا، اس کے فوٹو گاڑیوں کے پیچھے لگا دیے، فین فالو، آپ دیکھو ان کے فین فالو، سمجھا گیا؟ فالوور کتنے ان کے بیٹھے نوجوان جو ہمارے ایمان کو ڈھانک کر ڈالتے ہیں، ان کے فالوور آتے، اور یہاں سے کسی مولانا صاحب کو دیکھو اور اس کے فالوور دیکھو، آپ یہ نہیں کہنا شاید اپنی لیے کہتا ہے، نہیں، ہمیں یہ کم نہیں ہے، سمجھا؟ ہمیں یہ کم نہیں ہے، ہمیں لوگ واہ واہ کریں گے، ہماری جوتیاں اٹھائیں گے، مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ لیکن میں بات کہتا ہوں جن کے آپ فالوور ہو، وہ آپ کو جانتے تک نہیں، آپ کسی کو بھی ان میں سے جو یہ رنڈیا اور یہ بھیل وغیرہ انٹرنیٹ کے بادشاہ بن چکے ہیں، جنہوں نے میوزک کو ہمارے گھر میں اور ہماری رگ رگ میں بسا دیا، بے پردگی ہمارے رگ رگ میں ڈال دی، اور بے شرمی کے اڈے ہمارے گھروں کو بنا دیا انٹرنیٹ کے ذریعے۔ آپ ان کو کبھی میسج کرو، رپلائی بھی نہیں کریں گے کیونکہ جانتے مت ہیں، لیکن ہم ان پر خون کر دیں گے۔ اس کے برعکس 1450 سال پہلے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا، پھر بھی 1450 سال پہلے ہمارے لیے روتے رہے، اللہم اغفر لی امتی۔ ضروری بات ہے اگر فالوور بننا ہوگا، فالو کرنا ہوگا، فین بننا ہوگا تو رسول اکرم، یہ ضمن باتیں آگئی۔ اصل میں مجھے کہنا تھا کوئی جوان ہے وہ کہیں پر شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب 10 سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہے، مجھے دعا پر بات کر رہا تھا نا، ایک ہے ناجائز تعلق، ٹھیک، اس کے لیے دعا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی موجود ہے، غلط تعلقات بڑھانے کے لیے اور غلط تعلقات رکھنے کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، یعنی مسجد میں بھی آتے ہیں بدکاری کے لیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، بات سجدوں کی نہیں، ہاں بات خلوص دل کی ہوتی ہے، بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے، ورنہ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوا کرتا۔ بعض لوگ مسجد میں آتے اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے۔ ہم مطلبی لوگ ہیں نا، آپ بچوں کو ہی دیکھو، جب امتحانات نزدیک آتے ہیں تب تک پتہ نہیں اللہ کی کتنی بغاوت کرتے ہیں، جب لگتا ہے پیپر خراب ہونے والا ہے بس مسجد کو دوڑتے ہیں، یا اللہ آئے گا۔ ہم مطلبی دنیا ہے۔ اگر کسی جوان کو یاد رکھو گے کہیں پر بھی نکاح کرنا ہو، ٹھیک، کیا کرنا ہو؟ نکاح کرنا۔ اب اللہ سے اتنا مانگ سکتے یا اللہ میرے لیے جو تقدیر اچھی ہو، جو آپ نے لکھی ہو، جو آپ کے علم میں ہو، جو حکمت ہو اللہ آپ کے پاس، وہ مجھے عطا کر دیا۔ اگر کوئی آپ کو پسند آئے، میں کہتا ہوں دعائیں بند کر دو، وجہ اس سے آپ کے غلط خیالات جنم لے سکتے ہیں کہ نہیں، غلط تصورات۔ ہاں کوئی دیندار ہے، عالمہ ہے، تقوی والی ہے، اب اللہ سے کوئی یا اللہ اگر وہ میرے لیے اچھی ہے تو اس کو میرے نکاح میں رکھ دیجیے، اتنا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بار بار نہیں دہرانا، اور البتہ غلط تعلقات استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال کوئی جوان کہتے ہیں میں نے 10 سال دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی، کوئی جوان نوکری مانگتا ہے، جاب، لیکن قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے فوراً، لیکن بعض لوگوں کو دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ اب 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن راضی رہنا چاہیے. گلے اور شکوے اللہ سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھار ایسا کچھ کر ڈالتے ہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہو، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے وقتی تو، لیکن اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں پردہ ہے نا، ہمیں غائب کا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں. موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے گئے، ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں، کہا حضرت اس وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ کس نے کیا سوال؟ ایک عام آدمی نے. یہ تھوڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر بنا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ علم تو اس وقت میرے خیال سے مجھے ہی ہے. کیا ہے؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہی زیادہ علم ہے، یہ اللہ پاک کو پسند کا اسے کہنا تھا واللہ اعلم، اس نے کہا مجھے علم ہے. اب آپ بولو کہ موسیٰ علیہ السلام نے غلط کیا. نہیں، غلط نہیں کیا. پھر کیا؟ اصل میں جب نبی زندہ ہوتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عالم روئی زمین پر. موسیٰ علیہ السلام نے اسی حساب سے بولا شاید صرف اس وقت نبی کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی حساب سے کیا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ نے جواب اچھا نہیں دیا، آپ جاؤ جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں نا، آپ ایک کام کرو، وہاں ایک شخص ہے، آپ اس سے ایک سفر کرو، آپ کو سفر میں پتا چلے گا کہ زیادہ علم اس کے پاس ہے یا زیادہ علم آپ کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے تشریف لیا. جب سمندر کے پاس پہنچے، میرا تھوڑا آگے چلی تفصیل واقع ہے، ہو گئی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے. کس کے ساتھ؟ وہ بھی تھا اس وقت زندہ. آپ خضر ہیں؟ جی میں خضر ہوں. آپ کون؟ کا میں موسیٰ ہوں. کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا سفر کرنا ہے آپ کے ساتھ. خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ کو ظاہری علوم عطا کیے گئے، وہی سے بھی آپ کو ظاہری علوم دیے جاتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ علوم ایسے ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور حقیقت میں ہوتے ہیں. آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ موسیٰ میں نے سنا آپ بڑے جلالی ہو. کیا ہو؟ آپ صبر تحمل نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صبر کروں گا. بہرحال خضر علیہ السلام نے کیوں فرمایا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا نا، حضرت آپ کی روح مبارک کیا کرنی ہے؟ قبض کرنی ہے. ملک الموت علیہ السلام اس وقت ذرا دھوم دھام سے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ایک تبتی تھا، اس کو ایک مکہ مارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا انتقال وہیں پر ہو گیا. اللہ نے بہت طاقت دی تھی کس میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے. خضر علیہ السلام نے تھوڑے ڈر گئے، کہا موسیٰ جلالی ہو. کیا ہو؟ کیونکہ میں کچھ کام ایسے کروں گا راستے میں آپ شاید برداشت نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہم برداشت کریں گے. تو چلے آگے جو ہی چلے ایک دریا بہتا نظر آیا. اب دریا کو پار کرنا تھا. ایک کشتی آئی، کشتی والوں کو ہاتھ دیا، رکوایا تو وہ تو رکے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس کنارے پر چھوڑ دو، ریٹ فکس کرو. انہوں نے کہا ہم خضر علیہ السلام کو جانتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہے. کیا ہے؟ بزرگ ہے، ہم کرایہ وغیرہ نہیں لیں گے، آپ ایسے ہی چلو. اب ان بیچاروں نے سواری دی، مفت میں دی نا، خیر کیا نا. جب آگے چلے خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سراغ ڈالا. کیا ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. کہا یہ کیا کیا؟ ان بیچاروں نے کرایہ بھی نہیں پکڑا، نہ پیسے پکڑے، آپ نے سراغ بنایا. خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میں نے کہا تھا نا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. جو علم میرے پاس ہے آپ کے پاس کرنا ہے سفر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، اس لیے سفر کریں گے. تو چلے آگے چلتے ایک میدان میں پہنچے. وہاں تھے بچے کچھ کھیل رہے تھے اچھے سے. ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا. خضر علیہ السلام نے اس کو بلایا، الگ لیا اور اس کا گلا دبایا. وہی اس بچے کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جھولا لگا. کیا گیا؟ کہا کشتی کو سراغ
فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اللہ پاک اسے جہنم دے گا. خطرناک معاملہ ہے. ایک ہوتا ہے قتل کرنا اور اگر کوئی قتل نہ کرے ایک بندے نے قتل کیا ایک بندے نے اس کا ساتھ دیا کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک شخص آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا عائش من رحمت اللہ. اس کا معنی کیا ہوگا عائش من رحمت اللہ یعنی یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے. اللہ کی رحمت سے یہ کون ہوگا یہ شخص وہ ہوگا جس نے کسی قتل کے بارے میں ساتھ دیا ہوگا کسی قاتل کو خود قتل یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا. جو کسی کا قتل ہی کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا کہ آپ نے قتل کر ڈالا. خضر علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو موسیٰ جو علم میرے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس صبر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلال ہی تھا کہا چلو آپ صبر کریں گے تھوڑا آگے چلے کیا چلے میں نے کہا لمبا واقعہ ہے میں شارٹ بولتا ہوں. آگے چلے آگے ایک بستی آئی ان بستی والوں سے کہا ہمیں کچھ رات کے لیے کچھ ٹائم دے دو جگہ دے دو ہم تھوڑا آرام کریں گے یا کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز دے دو. وہ بستی والے خطرناک تھے کنجوس کیا تھے کنجوس بولتے نا کچھ لوگ کنجوس وہ بکھیر. البتہ اتنا یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الاخلاق. فرمایا دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. نہ مومن کنجوس ہوگا نہ مومن بد اخلاق ہوگا. انہوں نے پینے کے لیے کچھ دیا نہ کھانے کے لیے نہ رات کے لیے جگہ دی. بیگم خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے مایوس ہو کر. لاسٹ میں جو مکان تھا باہر اس بستی کا ایک مکان اس کی دیوار گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہمت کریں گے یہ دیوار ذرا اچھے سے رکھیں گے. بس موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا کہا کشتی والوں کے ساتھ آپ نے غلط کیا کیا بچے کو قتل کیا آپ نے غلط کیا مگر ان کو سبق سکھانا تھا. اگر مکان گرے گا ان کو سبق نہ پینے کے لیے کچھ دیا نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ رہنے کے لیے جگہ دی. آپ کہتے ہیں انہی کی دیوار سیدھی رکھیں گے. خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ایک بات بھی برداشت نہیں کر پاتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ یہ جو 3 واقعہ پیش آئے ان کا مطلب کیا تھا. خضر علیہ السلام نے فرمایا جس کشتی کا میں نے سراغ بنایا وہ کشتی تھی غریب لوگوں کی. جہاں وہ کشتی جا رہی تھی آگے کنارے پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا. وہ بادشاہ انتظار کر رہا تھا نئی کشتی کون لائے گا. اس بادشاہ کو جنگ کرنے جانا تھا. وہ نئی کشتیاں ہڑپ کر لیتا تھا وہیں سے لیتا تھا کشتیاں پھر واپس. میں نے اس میں سراغ اس لیے کیا تاکہ اس بادشاہ کو اس کشتی میں عیب نظر آئے وہ ان کی کشتی کو قبضہ نہ کرے. اس سوراخ کو یہ برداشت کر پائیں گے لیکن اگر ان غریبوں کو بیچاروں کو کشتی پر قبضہ ہی کرے گا پھر کیا کریں گے. کہا موسیٰ بظاہر آپ کو نظر آئے یہ مصیبت کیا ہے لیکن جو اس میں حکمت تھی مرشدہ وہ اللہ نے مجھے عطا کی. آپ کو صرف ظاہری نقصان عطا کیا گیا. اس لیے میں نے کہا بعض دفعہ کسی کا بچہ انتقال ہوتا ہے نا بچہ انتقال بس ماں باپ رو پڑتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بچے کو پھر دیا ہی کیوں تھا. پھر گلے شکوے. یاد رکھنا چاہے جب اللہ کوئی بھی آزمائی ڈالتا ہے اس میں کچھ پوشیدہ ایسی ہوتی ہے جو بندے کے لیے کیا ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں معذرت کرتا ہوں مجھے یہ علم. اچھا جو قتل کیا اس میں کیا حکمت تھی. خضر علیہ السلام نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی اس بچے کے ماں باپ مومن تھے. کیا تھے باپ بھی مومن اور اس کی ماں بھی والدہ بھی مومنہ صفات کی سمجھایا. ہاں اور وہ اس میں کوٹ کی مومنانہ صفات بڑے تھے اس کے باپ میں بھی اس کی والدہ میں بھی. ان کا وہ بچہ کافر تھا وہ آگے بڑھنے والا بڑا کافر تھا. وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا جو وہ بچہ خود بھی کفر پر مرتا اور اس کی جتنی نسلیں آتی وہ بھی کافر مر جاتے. تو میں نے اس لیے اس بچے کو ہی مار دیا. میں نے سوچا یہ بھی چھوٹا بچہ ہے اللہ اس کو کیا بخش دے گا. چھوٹا بچہ ہے کم از کم اس کا ماں باپ بچ جائے گا. ان کو اللہ اس کے بدلے دوسرا اولاد دے گا. موسیٰ آپ کو صرف قتل نظر آیا لیکن جو بچے میں حکمت چھپی تھی قتل ہونے کی وہ اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا. وہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی آگے
اصل میں وہ 2 یتیم بچوں کا تھا مکان. اس مکان کے نیچے ان کے ماں باپ نے ان کے لیے خزانہ رکھ دیا تھا. اگر وہ دیوار گرتی وہ بستی والے اس خزانے پر قبضہ کرتے. میں نے وہ دیوار اس لیے اچھی رکھی, وہ بچے بڑے ہوں گے خود وہ خزانہ نکالیں گے. موسیٰ آپ کو دیوار والا مسئلہ نظر آیا لیکن خزانہ نظر نہیں آیا, کیونکہ اللہ نے مجھے اندرونی علم عطا کیا, آپ کو ظاہری علم عطا کیا. البتہ یہ واقعہ بیان کرنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. کیا سورہ کہف میں بھی تفسیر ہے یا بخاری میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو. فرمایا صحابہ کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور انتظار کرتے. کیا کرتے؟ ہمیں اور کچھ پتہ چلتا اس واقعہ سے, کچھ اسباق خضر کی. کس کے؟ خضر کے. بہرحال خضر کون تھا؟ علماء کے اختلاف رہا. بعض لوگ کہتے رسول تھا, بعض لوگ کہتے نبی تھا, بعض لوگ کہتے اللہ کا خاص بندہ تھا. صحیح یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کا نبی تھا. کیا تھا؟ ہاں. اب مسئلہ یہ ہے خضر اس کا نام ہے یا لقب ہے؟ بعض حدیث میں آیا ہے خضر کیا ہے, البتہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ کا بندہ, صالح عبد, عبد صالح. کیا عبد صالح, اللہ کا صالح بندہ. نام اس کا ظاہر میں نہیں آیا, البتہ حدیث پاک میں خضر فرمایا گیا. اب لوگ علماء کے اس پر بھی اختلاف ہے, خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے یا خضر علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. سمجھائی؟ ہاں. بعض حضرات کہتے ہیں خضر ابھی بھی زندہ ہے, بعض کہتے ہیں خضر کا کیا ہوا ہے, انتقال ہوا ہے. البتہ جو میرے ذہن میں دلائل ہے ان سے یہی پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. خضر کا انتقال ہو چکا ہے. وہ احادیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. ہاں علماء کا اس پر اختلاف ہے, اس پر اگر کوئی اختلاف کرے گا تو گنجائش ہے. ٹھیک ہے, البتہ حکم کفر کسی کو نہیں دے سکتے اس مسئلے پر. میں عرض کر رہا تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بظاہر میں نظر آتی ہے اور لیکن حکمت ہوتی ہے ان میں پوشیدہ. یہ میں نے کس پر کہا, بعض دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں جلدی قبول نہیں ہوتی, پھر ہمیں گلے شکوے اللہ سے رہتے, گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے. تو بہرحال تیسرا طبقہ وہ ہے جو دعا کرتے ہیں لیکن نہ ان کو دنیا میں وہ فوراً قبول ہوتی ہے نہ دیر سے قبول ہوتی ہے, پھر ان کو تمام دعائیں اللہ قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے. کہاں پر؟ قیامت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن لوگوں کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی, جب وہ قیامت میں دیکھیں گے نا ایک دعا کا بدلہ اللہ نے کتنا بڑا دیا, کتنا اجر دیا, وہ بندہ تمنا کرے گا, آرزو کرے گا, یا اللہ کاش میں نے دن رات 24 گھنٹہ صرف دعائیں مانگی ہوتی اور دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. صرف نے آج بدلہ کہاں پکڑتا؟ قیامت میں. چوتھا طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ پاک اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت ان کے اوپر سے ٹال دیتا ہے. بہرحال یہ تھے کچھ تمہیدی باتیں. اصل میں جو مجھے بات کہنی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ. ایک میں فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے, ایک میں فرمایا دعا عبادت کی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا 3 لوگوں کی قبول ہوتی ہے, یعنی جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, جب بھی وہ ہاتھ اللہ کے عرش تک کوئی پردہ حائل نہیں آتا ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں وہ آپ سنیے, وہ مجھے اصل میں کہہ دیں. ٹھیک, وہ آپ سنیے, میں مختصر ان کی وضاحت کرتا ہوں. نمبر 1 فرمایا جو بادشاہ عادل ہو, کیا ہو, انصاف کرنے والا, عدل کرنے والا. عادل بادشاہ کی دعا کے بھی رد نہیں ہوتی. جس نے رعایا پر کیا کیا ہو, عدل. عدل کیا, عدل کا سبق دیا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا عدل سکھایا؟ ایک مکہ میں ایک معظم خاندان تھا, یعنی بڑا خاندان. اس خاندان کی ایک بچی تھی, اس کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا؟ اس فاطمہ بچی نے چوری کی, اس کو پکڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ درپیش آیا, یا رسول اللہ یہاں ایک لڑکی ہے اس کا نام ہے فاطمہ, اس نے چوری کی. کیا کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لاؤ, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. کیا؟ کیونکہ اسلامی حکومت میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر بچ جاتی, کیونکہ لڑکی ہے, کیا ہے, لڑکی ہے, اگر بچ جاتی چھوڑ دیتی. صحابہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھیجا جن سے اللہ کے نبی لاڑ کر بہت کرتے تھے, حضرت اسامہ, حضرت زید, حضرت حسین وغیرہ ہے نا.
इन जैसी उम्र के कुछ साहबा को भेजा कि अल्लाह के नबी से आप फरमा दीजिए इसको हम छोड़ देते क्योंकि औरत है, लड़की है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इनका दिल क्या होता है, नाजुक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खुद आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो फातिमा लड़की है जिसने चोरी की है, या रसूलल्लाह हम सिफारिश करना चाहते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, आज माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आज ये फातिमा लड़की नहीं होती बल्कि इसके बदले फातिमा बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मेरी अपनी बेटी, उसके हाथ भी मोहम्मद खुद काट देता। किसके हाथ? यानी कि यह है अदल, यह है इंसाफ, क्या है। और बल्कि मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, जब बादशाह जालिम हो, जब बादशाह जालिम हो उसका असर लोगों पर भी पड़ता है, उसका असर हस्नों पर भी पड़ता है। यानी जालिम बादशाह की वजह से लोग भी तबाह होते हैं, जालिम बादशाह की वजह से फसलें भी तबाह होती है, क्योंकि उतना असर पड़ता है जालिम बादशाह की वजह से। ये अल्लाह वाले कहते हैं ना जब तबलीग में जाते हैं, क्या कहते हैं? ये जब मगरिब पर बात करनी होती है ना, फिर एक बंदे को कहते हैं आप मगरिब नमाज के बाद ऐलान करना कि यही रुको दीनी ईमान की क्या होगी बात, कहते हैं ना बात होगी। फिर पता है कि सब उसे क्या कहता ऐलान वाला जितना इखलास से ऐलान करेगा उतना लोग रुकेंगे, कहते हैं ना बात में उतना असर रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं अजान वाला जब अजान जितनी दर्द से अजान होगी नमाजियों पर लोगों पर असर होगा, क्या होगा? असर होगा उसका। इसी तरह जब बादशाह अदल वाला हो ये आया पर भी उसका असर पड़ता है, आदिल बादशाह का भी असर पड़ता है और जालिम बादशाह का असर भी। पुराने जमाने में बादशाहों की एक आदत थी, क्या? वो इतवार के दिन शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। एक बादशाह निकला एक मरतबा शिकार करने, जो उसके साथ उजरा थे वो भी साथ निकले। बादशाह को एक हिरनी नजर आई, क्या आई? हिरनी नजर आई। बादशाह उसके पीछे दौड़ गया, क्योंकि ये जो शिकार का नशा है एक खतरनाक नशा है। तो ये हिरनी को फॉलो करने लगा, क्या करने लगा? फॉलो। हिरनी भी भागती रही, जो पीछे पीछे इसके वो बॉडीगार्ड वगैरह थे, उजरा वगैरह, वो जब थके उन्होंने कहा आज तो इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, ये पागल हो गया, भागता ही जाता है। कोई वजीर यहाँ से भागा, कोई यहाँ से, तो वो जंगल में गायब हो गए। बादशाह दौड़ रहा है अकेले, क्या दौड़ रहा है? अकेले। हिरनी मिली नहीं। अलबत्ता वहां एक झोपड़ी बनी थी, एक झोपड़ी वहां थोड़ी सी रोशनी थी, वहां एक गरीब बंदा था। बादशाह को वो दस्तार वगैरह बादशाह वाला वो कहाँ था साल पर, वो तो गिरा था, अपनी वर्दी में मत था बादशाह वाली यूनिफॉर्म में। इस बादशाह ने कहा इसको मैं क्या डराऊं कि मैं बादशाह अकेला हूं, ना हथियार है ना कुछ है। उसने बड़ी नरमी से उस बंदे से कहा जो जंगल में रहता था, कहा अरे अल्लाह के बंदे मुझे कुछ पीने के लिए दोगे या रहने के लिए जगह दोगे? उसने कहा आ जाओ, गरीबों का दिल होता है ना बड़ा। उसने कहा ऐश करो। उस बेचारे को भी पता न था ये बादशाह है। अब बादशाह आगे बैठा अदब से, ये क्या कहेगा मैं बादशाह? इसको पसीने ने कहर मचाया था ना, धूम मची थी, बेचारा पड़ गया ऐसे। कहा पानी मिलेगी? पानी पिलाओ मुझे। उस गरीब ने कहा कोई बात नहीं, मुझे यहाँ अनार का एक बाग है, क्या है? उसमें दरख्त बहुत लगे हैं। ठहरो एक मिनट। वो गया एक अनार लाया एक दरख्त से तोड़ के, ठीक, उसको निचोड़ा, 3 गिलास निकले उसमें, कितने पीने के लिए? 3 गिलास। जब बादशाह ने पिया वो जबरदस्ती मीठे थे और 3 गिलास ने मजा भी आया ना बादशाह को। बादशाह ने अंदर से नियत की, कहा अगर मैं अभी इसको बोलूंगा मैं बादशाह हूँ, क्या हूँ? बादशाह हूँ, ये मुझे यही मार देगा क्योंकि मुझे कोई साथ ही नहीं। लेकिन बादशाह ने नियत की, कहा यहाँ से निकलूंगा ना सुबह टास्क फोर्स लेके आऊंगा, क्या होगा? समझाया? मगर इसको मैं कब्जा करूंगा, इस बात पर क्या करूंगा? अंदर से नियत कर रहा है सुबह आऊंगा, नियत खराब हो गई ना। अब बैठा कहा मगर इस वक्त शक, क्योंकि ये तो मार देगा। बादशाह बैठ गया। कुछ टाइम बाद बादशाह ने कहा और मिलेगा पीने को कुछ? उसने कहा हाँ क्यों नहीं। वो उसी अनार के दरख्त के पास गया, एक अनार तोड़ के लाया, निचोड़ा ना, गिलास आता ही नहीं। दूसरा अनार निचोड़ा, गिलास फुल ही नहीं होता। तीसरा अनार जब तोड़ा तो उससे एक गिलास आया। पहली दफा एक अनार से कितने गिलास निकले? दूसरी दफा 3 अनार से कितने? 1 गिलास। बादशाह ने जब पिया वो खट्टा था, उसने फेंक दिया जल्दी जल्दी, कड़वा। बादशाह ने अलबत्ता उसको कहा, उसको मत पता है बेचारे को बादशाह है। बादशाह ने कहा अल्लाह के बंदे जब आपने पहली दफा लाया एक ही दरख्त से 1 अनार, 3 गिलास निकले और मीठे।
اس وقت آپ نے لائے 3 انار، ایک گلاس آ گیا اور اتنا میٹھا بھی کھٹا ہے. اس نے کہا مجھے لگتا ہے جو اس وقت کا بادشاہ ہے نا. کس نے کہا؟ وہ غریب بندہ اس وقت کا جو مگر اس کو پتا ہے سامنے. اس نے کہا مجھے لگتا ہے جو اس وقت کا بادشاہ ہے نا اس کی نیت میں یہ آ گیا کہ وہ کہیں پر ظلم کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ معصوم پر اثر ہو گیا. کہاں پر؟ بادشاہ نے کہا یہ تو اللہ کا خطرناک بندہ ہے، ڈرتا ہے نا. وہ ڈر گیا. اس نے کہا یہ تو اس کا مطلب سرجری کرے گا اندر باہر. ڈرنا چاہیے نا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کے سامنے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی دل میں سرجری لگاتے ہیں، ایکسرے اندر باہر کھول دیتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے ان کے سامنے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست کیا؟ ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. کہاں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے. حضرت عثمان گھڑی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے مجلس میں. ایک شخص آ گیا، اس کو راستے میں کسی لڑکی پر بد نظر پڑی تھی. غلط نہیں کیا تھا، کیا پڑی تھی؟ عثمانی گھڑی کو کشف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے جلال سے کہا یہ لوگ راستوں میں بدکاری کر کے ہماری مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کیا اس لیے جو مومن ہونا اس کے سامنے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی اپنے نور سے ان کی آئینوں چشم آنکھیں ہیں وہ کھول دیتا ہے. فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. بادشاہ اندر سے ڈر گیا، کہا توبہ توبہ. اس نے بادشاہ نے وہی سے نیت بدلنے کا نہیں اس کو باہر نہیں لیں گے، اسی کے پاس رہنے دو، یہ تو مار دے گا. کچھ ٹائم ہو گیا، بادشاہ نے کہا اور پانی ملے گا. اس نے کہا کیوں نہیں. اسی درخت کے پاس گیا. تیسری دفعہ ہے نا ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا. اس وقت بھی 3 گلاس ملے. کتنے؟ اور مزہ پہلی دفعہ جیسا. بادشاہ نے کہا ارے اللہ کے بندے اس وقت تو مزہ آ گیا پچھلی دفعہ جیسا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے جو وہ بادشاہ نکلا تھا نا ظلم کرنے کہیں پر، اس نے ارادہ بدل لیا. اس نے ارادہ حسنوں پر اثر ہو گیا. ظالم بادشاہ کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، حسنوں پر بھی اور صحت پر بھی، پورے ماحول پر. اسی طرح جو عادل بادشاہ اس کا اثر بھی رہتا ہے رعایا پر. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جسے عمر ثانی کہا جاتا ہے، اس نے اپنے دور میں اتنا عدل کیا جو یہ چوپائی وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ اس نے جو پوہل جو آسکتی ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں. ان کو کبھی کبھی یہ چھوٹی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تکبر سے خالی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ بکروال وہ ہوتے ہیں تکبر سے. کیا وجہ؟ کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں چرائی ہو. جس نے بکریاں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بکریاں کیوں چرائی؟ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ بکریاں بھاگ جاتی، کبھی ادھر سے بھاگتی ہے نا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. پھر وہ بیچارہ کبھی دوڑتا ہے بکریوں کے ساتھ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کا پھر تکبر رہے گا. وہ بیچارہ سیٹیاں بجاتا رہتا ہے، سمجھا گیا، آوازیں لگاتا رہتا ہے، اس کے پاس گھمنڈ نہیں آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بکریاں چروائی. عمر بن عبد العزیز نے اتنا عدل کیا. وہ بکروال آتا تھا اس کے زمانے میں، بکریوں کو لاتا تھا پانی پینے. اس سائڈ میں شیر پیتا تھا پانی، اور جنگل سے آتے تھے، جنگلی جانور وہ آتے تھے، اس کنارے پر پیتے تھے اور اس کنارے پر اس بکروال کی بکریاں پیتی تھی. وہ بکروال سوتا رہتا تھا اور بکریاں پانی پیتی تھی. کسی شیر کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کسی بکری کو اپنا شکار کر دے. ایک مرتبہ بیچارہ وہ عادت کے مطابق رہ گیا ایسے سو کر، اس نے بکریوں کو چھوڑا پانی پینے. ٹھیک، ایک شیر نے چھلانگ لگائی اور ایک بکری کو وہیں پر ختم کر دیا، شکار کر دیا. یہ بیچارہ کہاں بھگا تھا شیر کو. البتہ اس کی زبان سے ایک آواز نکلی، کہا مجھے لگتا ہے کسی عدل کرنے والے کا انتقال ہو گیا. کسی عدل کرنے والے کا. جب گھر پہنچا وہاں سے جنازہ آ رہا تھا. کیا آ رہا تھا؟ اس نے کہا کس کا جنازہ؟ انہوں نے کہا وقت کے امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کا. کس کا؟ پھر بکروال کی زبان سے نکلا، کہا ہاں اسی نے تو ایسا عدل کیا، شیروں کے دلوں میں بھی عدل کا روپ بیٹھا تھا. آج جو شیر نے بکری پر منہ کھولا، اس کا مطلب اس کا عدل ختم ہو گیا. اس کا عدل. بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا عادل بادشاہ کی دعا اللہ پاک کے بعد نہیں کرتے. اور دوسرا کون ہے؟ کا دوسرا شخص جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو. جس پر کیا کیا گیا؟ ظلم کیا گیا. ظلم کس انداز سے؟ ضروری بات یا کوڑ دے یا اس کی زمین کھائی گئی ہو، یا کسی نے تھپڑ مارا. کبھی
जाते हैं ना ये गाड़ी चलाते चलाते जवान या बाइक चलाते हैं, कभी कभार ये जवान होता है जिसको जवानी का जोश हो, जिम सेंटर से आता है ना, जिम करके कपड़े भी आदि पहने होते हैं, जोश होता है ना। अगर बेचारा कोई कमजोर आता है गाड़ी वाला, उसका सिर्फ वो शीशा आईना लग गया इसके आईने के साथ, अगर वो ताकतवर है वहां से इसको कहता भाई कोई बात नहीं, क्या अगर इसको दिख गया ना वो कमजोर है, क्या है ये गाड़ी से उतरता है, बस मारना शुरू कर देता है। अगर फिर वहां कुछ लड़कियां देखती हो फिर तो उसको ज्यादा ही टेम्परेचर आता है, फिर तो ज्यादा दिखावा करते हैं, क्योंकि इंप्रेशन है ना, इंप्रेस भी करना है ना, फिर ज्यादा ही मारता है। अगर हम माफ करेंगे कुछ कमी होगी, अल्लाह पाक उसको चमका देता है जिसमें नरमी हो, क्या हो, नरमी हो। बहरहाल अगर किसी को ऐसे ही थप्पड़ मारा बेचारे को, उसकी खताई नहीं थी, ये जुल्म है, मजलूम है, किसी की जमीन खा गई वो मजलूम है। अगर बेटियों की वरासत खाई, प्रॉपर्टी में हिस्सा खाया बेटियों की, वो बेटियां भी क्या है, मजलूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम जब बद्दुआ करता है तो मजलूम की बद्दुआ, ये कहते हैं कश्मीरी में भी थोड़ा बयान करो, कश्मीरी में कहते हैं, अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस मजलूम चुना से मजलूम सुन बद्दुआ चुना देगा। मजलूम कौन है, ये इस पर जुल्म करो, क्या करो, जुल्म करो, जुल्म किसी को मारा ना हक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना अदल होगा क़यामत में, अगर कोई से हैंडवाइल कटन, कोई से बगैर हैंडवाइल से कटन सो दाख लोय दुनिया ये में दोनों का अकल क़यामत में खड़ा, ये में दुनिया में बसता है, ये सिर हैंड काट क्या ही दिस लावनी हिमिस दैटनेस दाख के बदले दाख, दाख के बदले दाख। वो एक जगह है, एक बंदा अल्लाह का अच्छा बंदा है, लेकिन पहले पहले थोड़ा था रफ टफ बंदा, उसको था सूमू, क्या था, लेकिन था जबरदस्त ताकत वाला और मारपीट बहुत करता था पहले जमाने में। एक मतलब एक टिपर वाला आ गया, टिपर वो थोड़ी चौड़ाई पर युवक सूमू चला टिपर वाले जो टास्क है टिपर वाले पहले नजर आई कुछ हाबत टिपर वाले गुल दपस मे कर माफ, क्या कर सो रपी को बता ये नौकसान तमिस पैसे बहुत देखे पैसे तमिस तेल क्या तमिस चुनी गाड़ रिवर्स क्या टिपर गाड़ रिवर्स धक के बदले ये कयामत में कतस धक के बदले धक, क्या धक के बदले धक, इतना आदम होगा। बहरहाल किसी से हमारी वजह से जुल्म न हो। आज से खबर कोई प्रॉपर्टी वो भी जुल्म है, मजलूम है, अल्लाह पाक जुल्म से बचाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई मजलूम बन जाता है जिसके ऊपर जुल्म किया जाए, जानी एतबार से, माली एतबार से, जमीनी एतबार से, जिस अंदाज से भी उस पर जुल्म किया जाए, जब भी वो हाथ उठाता है अल्लाह के अर्श तक कोई पर्दा हाई नहीं आता। त्रेम शख्स कुछ फरमोक यम सुंद दुआ चला देगा सो फरमोक यम साथ रोजदार माह रमजानस मज इफ्तार भी दुआ कर, क्या कर माह रमजान छना इन बोल अस क्या इफ्तारी मज कर और चासन तो जानस पर क्या और तमी सा तुम बांग पड़ ये कत खेवान चाहन तो यह आनस में और योर कर सिगरेट बोच क्या। बाज लोग ऐसे हैं वो इफ्तारी के वक्त पहले नमाज नहीं पढ़ते, खाना नहीं खाते, पहले सिगरेट, उसके बाद वजू, उसके बाद नमाज, उसके बाद खाना। कहते हैं खाने का गुजारा हो सकता है, सिगरेट का नहीं। समझा गया? नशा है ना, नशा खतरनाक चीज है। इफ्तार से पहले आधा घंटा दस्तरखान बिछाओ, कोता टाइम और घंटे वजू के तक थे तुम चीज तो इफ्तार पन्ने हवायाल के खाना ना सु धूमधाम से पन्ने हवायाल के खाना अल्लाह ताला तुम्हारे इंसान से बरकत कर खाओ में चाव में असल पर यू तो छुने वो सोई पांच तो बाबू इस पास खाओ चाहो आइले चुको बन लाओ पांच थेमी लाकर आई डोंट ढकन मस थेमी बर युस पोसा दीनस मज खर्च क्या खर्च पानस लगियो गाड़ थो ये मिसाल रबर सूज ये केसी कर बिलेनो ये हिसाब रबर सूज ये हिसाब रबर पालो लग धूमधाम सा यह तकब्बुर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बि मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र फरमाओ यमिस दिलस में जर्रा बराबर तकब्बुर आए सो गयस जन्नत में दाखिल। साहब सब को अर्ज या रसूल अल्लाह असल पालो लागिन साफ सुथरा पखुर वगैरह पानस वात में इच्छा तकब्बुर। नबी सो फरमाओ इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल
کیا کر پلو لگ اصل پوک اصل پٲٹھۍ گٲڑۍ تھو اصل کھیوٚن چھُ اصل لو لوگ بیکرمس تہِ کیٛاہ تھو لو وٕچھن کال پگہہ بلکہِ أڑۍ نفر چھِ تِم تِمن چھُنہ اٮ۪کاونٹس منٛز فُل بٔرِتھ فُل بُکِنگ حظ تِم چھِ صبحن فجر وقتہٕ وِزِ اوس دپان الحمدُاللہ الذی احیانا تِم چھِ موبایلس کران وٕچھان أتھی وٕنٮ۪ن ما چھُ شۄنٛگان شۄنٛگان چھِ تِم ونان دۄہس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پوٚنٛسہٕ چھا کنجوس پٲٹھۍ مطلب رۄپیہِ ہتھ ژھانٛڈن آسان 10 رۄپین پھٕٹوٹ ہاں کھور گژھن تِتی پھہلاوٕنۍ ییٖژاہ ژادر فضوٗل خرچو نہٕ مگر پننس عیالس پٮ۪ٹھ کھیٛاونو ماہِ رمضانس منٛز قدر کر کیٛاہ کر 7 گٲنٛٹہٕ 8 گٲنٛٹہٕ چھُ روزدار روزُن کالچن گژھِ ہنٛدوند کھنڈا آسُن گژھِ نہ خربس کھنڈا گژھِ آسٕنۍ کھٔزٕر گژھِ آسُن أڑۍ مہ دپہِ ہے یہِ گوٚو پتہٕ سادگی نٮ۪بر سادگی چھُ اتھ چیٖزس ناو سادگی چھُ الگ چیٖز نہ سُہ گوٚو تقوا کیٛاہ گوٚو ژھیٚنمٕتۍ پلو چھُنہٕ سادگی ژھیٚنمٕتۍ پلو چھُنہٕ یہ سادگی نہیں ہے پایدل پکُن گٲڑۍ گرِ تھٲومٕژ سمجھان بریٖزا چھِ گرِ اَنٕنۍ یہِ پنُن پایدل کیٛازِ تھٲو سادگی یہِ چھُ ناشُکری کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُس مس دیُتمُت کیٛاہ چھُ أسۍ دیُتمُت تھوٚومُت سُہ دُکھی مس سُہ پریشان یپٲرۍ تہِ پھہلٲیِتھ سمجھا یِوان نہ دِوان زانٛہہ تیٖل نہ زانٛہہ چھلان تھوٚومُت سُہ پریشان زن چھُ اُمتُک غم اوٚنمُت بالٹی منٛز ژھُنمُت چھِ أسۍ پھِرِتھ أمِس دپان کیٛازِ دپان ہے سادگی کیٛاہ اَنہِ کٔرِو وۄنۍ وقت أمِس ژَلہِ سورُے مس نیٖرِتھ یہِ چھُ مےٚ ناشُکری کران ٹِنکل بٔنِتھ کِہیٖنۍ روزِ اَسہِ ناشُکری چھنہٕ آسان کرٕنۍ بہرحال یہِ اوسُس یتھ پٮ۪ٹھ ہاں ییٖژہن چھُ یوٗتاہ خرچٲیِو لِمٹس منٛز چھُ خرچاوُن ندامت سان چھُ روزُن البتہ یہِ تہِ چھُ تھاوُن خیال ماہِ رمضان چھُنہ ماہِ رمضانس منٛز چھُ ہمساین ہُنٛد خیال تھاوُن کیٛاہ مولانا روم رحمتُللہ علیہ نہ حظ تٔمۍ فرموو پننٮ۪ن شاگردن دوٚپُکھ ؤنِو سا مےٚ بدتریٖن آواز کۄس چھُ بدتریٖن آواز اکھ شاگرد دوٚپٮ۪س حضرت میوٗزکٕچ آواز چھِ بدتریٖن آواز دوٚپٮ۪س نہ سۄ تہِ چھِ خراب آواز مگر بدتریٖن نہٕ ہتہٕ حظ کھر سٕنٛز آواز گٔے شاگرد ونان خراب آواز چھُ ہُہ اڑٮ۪ن ووٚن ہُہ مولانا روم نے فرمایا سنو کائنات کی بدترین آواز کون ہے جب آپ کو کوئی پڑوسی پانی کے قطرے کے لیے ترس رہا ہو پانی کے قطرے کے لیے ترس رہا ہو کھانے پینے کے لیے ترس رہا ہو اور دوسرے پڑوسی کے گھر میں 100 نعمتیں بچی ہو اور جب وہ نعمتیں کھانے کے لیے برتن اتارتے ہیں تم برتن چھنا ٹکران تمن میں چھنا آواز نیران تم بان چھ ٹکران یپر چھ تریش کرنہٕ باپتھ کیاہ ترسن ہپٲرۍ وۄنۍ چھُ وۄنۍ نعمتہٕ کھٮ۪نۍ تہٕ بانن منٛز ٹاسراے سۄ ٹاسراے ییٚلہِ أمِس غریٖب ہمساے سٕنٛدِس کَنس منٛز چھُ واتان مولانا روم نے فرمایا بدتریٖن آواز کائنات کون سی آواز وہ جو امیر والے پڑوسی کے گھر میں برتنوں کی آواز نکلتی ہے اور پیاسے بھوکے سے مرنے والے پڑوسی کے کانوں میں پڑ جائے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ یہاں سے میں ایک نقطہ بتاتا چلوں بس اختتامی کلمات ہے ہمارا اسلام ایسا مذہب وسیع مذہب ہے اخلاقیات سکھاتا ہے ہمدردی اور محبت سکھاتا ہے ایک ہوتا ہے کسی انسان کو کھلانا کسی انسان کو پلانا ہمارا اسلام اتنا وسیع ہے ہمارے اسلام میں کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت ملا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل ایک خاتون تھی کیا تھی ایک خاتون تھی بنی اسرائیل بد کردار تھی کوئی نیک عمل نہیں تھا نہ ناسس نماز ناسس روزہ دوسم زکات تیل کیا ایکسائڈس پکن تریش لجس سبس کہینس مز آئی تریش چھ کھل تک وچھو ہور کرن پھیر تریش باپت کیا کر ایم دپ جت کٹ بچس انسان مے چھ زو مے چھ نفس امس ہونس تہ ونکس تریش بہ کیا چاہنا امس وس چمرو موز لگت یہ وس رائز رائز کہینس مز کیا وس رائز رائز وس ام کر رائز تھاپ چمرو موز مرن آب سرٹن دندو سٹ کت کر کھت رائز ہر کن چاہوں ہونس تریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں تھا لیکن کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرمائی اور ایک عورت وہ تھی بلی کو باندھ کے رکھا نہ کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو وہ بلی بھوک کی پیاسی مر گئی اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت کرتی تھی وہ خاتون لیکن بلی کو بھوک کے پیاسے مار دیا نا کہا وہ جہنم میں ہے کہاں ہے بہرحال افطار اور گند بروٹی تھوڑا گھر کے خاطر کھین وضو بناؤ کیبلس کو پھیرو دسترخوان کا لاگے دعا کرو کیا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو روزدار اس انسان دعا چھ مانگن سو تو نہ گژھن ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی دین صحیح فهم صحیح سمجھ عمل کرو توفیق واخر دعوانا الحمدللہ